کیا آپ اپنے سچ سے اپنے پیاروں کا دل دکھاتے ہیں؟ میری نگاہ میں دنیا میں اتنے ہی سچ ہیں جتنے انسان۔ کسی کا سچ میٹھا ہوتا ہے، کسی کا سچ نمکین، کسی کا سچ کھٹا ہوتا ہے، کسی کا سچ کڑوا، کسی کا سچ ہمیں سکھی اور کسی کا سچ ہمیں دکھی کر دیتا ہے، کسی کا سچ سن کر ہمارے چہرے پر مسکراہٹ پھیل جاتی ہے اور کسی کا سچ سن کر ہماری آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگتے ہیں۔ میں نے اپنے کلینک میں ایک جوڑے کی تھراپی کرتے ہوئے انہیں بتایا کہ آپ کا ازواجی مسئلہ یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے سے حد سے زیادہ سچ بولتے ہیں۔ تو وہ بہت حیران ہوئے، کہنے لگے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے جھوٹ بولا کریں؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ میں جھوٹ بولنے کی ترغیب نہیں دے رہا، میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دانا انسان جانتا ہے کہ اسے کیا کہنا ہے اور کیا نہیں کہنا، کہاں بات کرنی ہے اور کہاں چپ رہنا ہے، کس بات پر توجہ مرکوز کرنی ہے اور کس بات کو نظر انداز کرنا ہے۔ بہت سے میاں بیوی یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں ایک دوسرے سے دل کی ہر بات کرنی چاہیے اور پورا سچ بولنا چاہیے۔ میں ایسے جوڑوں سے اپنے موقف کی وضاحت کرنے کے لیے 2 واقعات سناتا ہوں اور 2 مثالیں دیتا ہوں، آپ بھی سن لیجئے۔ پہلی مثال، میرے ایک مریض نے مجھے بتایا کہ جب میں نے اس سے پوچھا کہ وہ مجھے اپنی شریک حیات کی 3 خصوصیات بتائے تو وہ خاموش ہو گیا۔ اگلے ہفتے اس نے مجھے بتایا کہ جب وہ گھر گیا تو اس نے اپنی بیوی سے کہا، جب سر علی حسن نے مجھ سے تمہاری 3 خصوصیات پوچھی تو مجھے ایک خصوصیات بھی یاد نہ آئی۔ اس کی بیوی یہ سچ سن کر ناراض ہو گئی اور کئی دن تک ناراض رہی۔ میرے مریض نے اعتراف کیا کہ اس نے وہ سچ اپنی بیوی کو بتا کر غلطی کی۔ اس دن کے بعد اس نے اپنی بیوی سے معذرت بھی کی، معافی بھی مانگی اور اسے 3 خصوصیات بھی بتائیں، لیکن وہ راضی نہ ہوئی اور کئی مہینے تک اسے تانے دیتی رہی۔ دوسری مثال، میری ایک مریضہ نے دوسری شادی کی تھی۔ ایک صبح ناشتے پر اس کے نئے شوہر نے پوچھا، بیگم کل رات آپ نے کیا خواب دیکھا؟ بیوی کہنے لگی، میں کل رات خواب میں اپنے پہلے شوہر کے ساتھ ہم بستری کر رہی تھی۔ دوسرا شوہر اتنا ناراض ہوا کہ کئی ہفتے ناراض رہا۔ جب میں نے بیوی سے کہا، آپ کو وہ خواب اپنے شوہر کو نہیں بتانا چاہیے تھا، تو کہنے لگی، کیا میں جھوٹ بولتی؟ میں نے کہا، خاموش رہتی۔ میں شادی شدہ مریضوں سے کہتا ہوں کہ ان کے محبوب بہت حساس ہوتے ہیں اور ان کے سچ سے ان کا دل دکھی ہو سکتا ہے، اسی لیے ہمیں اپنے عزیزوں، دوستوں اور پیاروں کے بارے میں کچھ محتاط رہنا ہوگا۔ میرے ایک لاہور کے دوست بہت حسن پرست عاشق مزاج تھے۔ کئی عشق لڑانے کے بعد وہ یورپ چلے گئے اور ایک خوبصورت کو بیوی بنا کر لے آئے۔ میں نے انہیں دعوت دی کہ ہم سب مل کر ملتان کینٹ کی جھیل دیکھنے چلیں گے، کیونکہ میرے دوست کی بیوی نے جھیل نہیں دیکھی تھی۔ وہ خوشی خوشی آئے۔ سیر کرنے کے بعد ہم نے مل کر ڈنر کیا۔ میں نے دوست کی بیگم سے ہنی مون کے بارے میں پوچھا تو کہنے لگی، ہم نے پیرس جا کر ہنی مون منایا، بہت مزہ آیا، لیکن ایک بات، پھر وہ شرما کر خاموش ہو گئی۔ میرے دوست نے اپنی بیگم سے کہا، علی حسن بھائی ماہر نفسیات ہیں، دل میں جو بات ہے وہ کہہ دو۔ کہنے لگی، سواگ رات آپ کے دوست نے مجھے پرانے عشق کے قصے سنائے تو میں بہت اداس ہو گئی۔ میں نے اپنے دوست سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو کہنے لگا، میں اپنی دلہن کو سارا سچ بتانا چاہتا تھا تاکہ ہماری شادی کا آغاز پورے سچ سے ہو۔ ان کی بیگم نے میرے دوست سے کہا، ایسا سچ نہ ہی بتاتے تو اچھا ہوتا۔ میری نگاہ میں میاں یا بیوی کی شادی سے پہلے کی رومانس یا دوسری شادی کے بعد پہلی شادی کے قصے راز میں ہی رہیں تو اچھا ہے، ورنہ ماضی کے سچ حال میں زہر گھول سکتے ہیں۔ میں دوستوں سے کہتا ہوں کہ ہماری ذہانت ہمیں بتاتی ہے ہمیں کیا کہنا چاہیے، کیا لکھنا چاہیے، اور ہماری دانائی ہمیں سکھاتی ہے کہ کیا نہیں کہنا چاہیے، کیا نہیں لکھنا چاہیے۔ زندگی میں یہ جاننا کہ کیا نہیں کہنا اور کیا نہیں لکھنا اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ یہ جاننا کہ ہمیں کیا کہنا اور کیا لکھنا چاہیے۔ حق پرستی ہے بڑی بات مگر روز کس کس سے لڑا کیجیے گا۔ کیا آپ بھی اپنا سچ بول کر اپنے عزیزوں، دوستوں اور پیاروں کا دل دکھاتے ہیں اور فخر کرتے ہیں کہ آپ پورا سچ بولتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو آپ کو اپنے فلسفہ حیات پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت۔ آپ کا ماہر نفسیات سید علی حسن بخاری۔